اگر اس کو بھی تھوڑا غور کر لیں کہ مشکل کیوں لگتی ہے بھائی. ایسا شعر کون بنا سکتا ہے جس میں کوئی لفظ مشکل نہ ہو لیکن شعر مشکل ہو. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. آپ کا استقبال ہے اس اجلاس میں. تو حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خاص مہمان اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. کہا جاتا ہے کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت اور اس کے اعمال پر ضرور پڑتا ہے. کم از کم میر اور غالب کو پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ہم ان کے جتنے قریب آتے جاتے ہیں اس سے یہ خیال مزید پختہ ہوتا جاتا ہے. میر کی شاعرانہ حیثیت کے حوالے سے گفتگو کرنا بھی بے حد احتیاط کا متقاضی ہے، اور پھر اس کے لیے علم و آگہی کے جس مقام پر ہونا ضروری ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. محترم شمس الرحمن فاروقی صاحب کا تعارف کرانے سے زیادہ جوخم بھرا کام شاید اور کچھ نہیں ہو سکتا. میری زبان ابھی کئی بار فمبل کرے گی، آپ اس کے لیے معاف کر دیجیے گا. کئی چاند تھے سر آسماں اور شعر شور انگیز ان کے تخلیقی کشف اور تنقیدی شعور کے وہ نمونے ہیں جنہوں نے ایک پورے عہد کے دل و دماغ پر اپنی تابناک مہر ثبت کر دی ہے. آج میر تقی میر اور شمس الرحمن فاروقی صاحب لازم و ملزوم تصور کیے جاتے ہیں. آج کی گفتگو میں آپ کے ساتھ جو حضرات ہیں ظاہر ہے ان کا تعارف ہو چکا ہے. شمس الرحمن فاروقی صاحب اور نہایت قابل قدر پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب جو اردو کے کلاسیکی ادب اور تصوف پر خاصا کام کر چکے ہیں. اب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ محترم قاضی صاحب گفتگو کا باضابطہ آغاز کریں. شکریہ. ابھی نعمان شوق نے جو جملہ کہا ہے میں اپنی گفتگو وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ فاروقی صاحب کے متعلق کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے. اس وقت گفتگو کے لیے جو عنوان تجویز ہوا ہے یا جس ٹائٹل کے تحت یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ ہے مت سہل ہمیں جانو. یہ میر ہی کا مصرع ہے بلکہ انہی کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے. میر صاحب نے اپنے متعلق یہ بات کہی تھی کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو بس بہرحال گفتگو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. فاروقی صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے میر کے سلسلے میں کہ آپ نے اپنے مطالعے کی روشنی میں یا میر کی تفہیم کے سلسلے میں جو کچھ آپ کے دریافتیں ہیں، جو چیزیں آپ نے پائی ہیں اور جس کی وجہ سے میر نے یہ بات کہی ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، تو میر کے مطالعے میں کیا دشواریاں ہیں؟ اور یہ بات بھی ذرا سا ذہن میں رکھنے کی ہے، بعض مطالعات کے متعلق تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اس سے میر کو نقصان ہی پہنچا، فائدہ نہیں پہنچا ہے. فاروقی صاحب. تو اب یہ جو آپ نے شعر پڑھا ابھی مت سہل ہمیں جانو، ٹھیک ہے بھائی، سامنے کا شعر ہے، کیا آپ تعلی ہے، اپنی بڑائی کر رہے ہیں، اپنے بتا رہے ہیں. تو اردو میں، فارسی میں، عربی میں، ایک حد تک انگریزی میں، تھوڑا بہت فرینچ میں، تو یہ روایت چلی ہی آ رہی ہے. لوگ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، شاعر لوگ اپنے کو کہتے ہی رہتے ہیں. اچھا ایک منٹ رک کے دیکھتے ہیں. مت سہل ہمیں جانو، یہ ہم کون ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ میر متکلم ہیں تو ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بھائی کہ میر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اے میر تم مجھ کو سہل مت جانو، یا میر میں سہل نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں مت سہل ہمیں جانو. اس کا مطلب یہ ہے کچھ اور بھی اس میں ہے جو تھوڑا بہت کھلتا ہے اگلے مصرے میں جا کر کے کہ تب خاک کے پھرتا ہے فلک برسوں. مطلب ایک بات سمجھ میں حالانکہ آپ لوگ برا مان جائیں شاید. دیکھیے ایوولوشن کی تھیوری اتنی پرانی ہو چکی ہے، اب 200 برس سے وہ چلی آ رہی ہے، میر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، بعد میں بہت میں تمام کلی پھلنے لگے. لیکن اصل بات تو یہی ہے نا کہ انسان بنتے بنتے کروڑوں برس لگ گئے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ پھرتا ہے فلک برسوں سے مراد یہ بھی ہے کہ بننے میں بہت دیر لگتی ہے. آدمی ہمارے 2-4 ہاتھ پیر والے لوگ ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، سوچتے ہیں، بولتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور تعلقات بیچ میں قائم کرتے ہیں کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. تو انسان کو وہاں اس منزل تک پہنچتے بہت دیر لگتی ہے، بہت عرصہ لگ جاتا ہے. آسمان کو کئی چکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کر کہیں ارتقاء کی منزل وہ آتی ہے کہ انسان پیدا ہو. تو ہمیں ظاہر ہے کہ میر تقی میر، محمد تقی میر وہ ہمیں ہے. ہم سب شاعر ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں. یہ نہیں کہ صرف میں ہی ایک ایسا ہوں بلکہ ہمیں کہہ رہا ہے وہ آدمی.
تو تمام لوگوں کو جمع کر رہا ہے کہ جتنے شاعر ہیں ان سب کو دیکھو، یہ کوئی آسان نہیں جو آسانی سے پیدا ہو جائیں. اور ہمیں مانے اگر انسان کہا جائے تو بھی انسان کا جو ارتقاء ہے، جو اس کا ایوولوشن ہے، جو اس کا درجہ بدرجہ آگے بڑھا ہے، خاک سے بنا، مٹی سے بنا، کیڑے پیدا ہوئے جیسے دنیا جانتی ہے. اخوان الصفا کے علماء نے یہ تمام باتیں پہلے لکھ رکھی تھی جو بعد میں لوگوں نے اس کو دریافت کی کہ صاحب زندگی پانی سے پیدا ہوئی. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے تعریف زندگی کی تاریخ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ زندگی پہلے بہت ہی پریمیٹیو ہوتی ہے، بہت ہی جیسے کہنا چاہیے کہ کم عقل والی ہوتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، اپنا کھانا وہیں پیدا کرتی ہے، وہیں کھاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. دھیرے دھیرے تو اس نے یہاں تک لکھا ہے اخوان الصفا میں کہ کیڑا پہلے پیدا ہوا. تو اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی اس میں آ گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان یوں ہی کسی انسانوں کو انسان بنا دے. مت سہل ہمیں جانو. اچھا، اب تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ایک اور بات پیدا ہو گئی کہ ایک تو وہ انسان جیسے ہم تم ہیں کہ بیوقوف بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، بھول جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، لڑتے بگڑتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں. اور ان کے بعد جو ان کے اولاد مانوی صاحب تھے انہوں نے تو کہی تھا کہ آدمی کوئی میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان مانے ہوا کوئی چیز ایسی جس کے بارے میں انہوں نے بعد میں کہا تھا نا کہ ملی ہے اس شخص سے جو آدم ہو گئے، یعنی جو کوئی انسان، یعنی ایسا انسان جو جس پر انسانیت کی قوا کا جامہ چست بیٹھتا ہو، وہ انسان. تو ایک تو ہوا کہ جب ہم خود میر جو انسان ہے، ایک یہ ہوا کہ شعراء جو انسان ہیں، ایک یہ کہ پوری کائنات میں جتنے لوگ گھوم رہے ہیں وہ انسان ہیں. اور ان سے بڑھ کے ایک اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان ہوتا ہے، جو ان لوگوں سے منتخب ہوتا ہے، جو منتخب روزگار کے منتخب عالم ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں تو گیا. اب ہم لوگ اس کو اکثر و بیشتر اس شعر کو یوں پڑھتے سنتے رہے کہ بھائی تعلیق کا شعر ہونا چاہیے. تعلیق تو آپ سے عرض کیا میں نے ایک عام بات ہے، لیکن اس شخص کی جس آپ کہیے اسے شیطانی کہیے، کچھ کہیے، کہ وہ اتنی تعلیق کے بعد میں بھی وہ اتنی اور باتیں نکال دیتا ہے کہ جب تک آپ اس پر غور نہ کریں. جو تم نے اچھا شعر پڑھا کہ دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو، لطف مجھ میں بھی ہیں ہزاروں میر، دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو. گزر گئے، ٹھیک ہے بھائی، اب گزر گئے، اپنے پڑھا، واہ واہ سبحان اللہ کہا، آگے نکل کے کیا صفائی، بیان کی صفائی بھی ہے، زبان بڑی عمدہ استعمال کی ہے، محاورہ کتنا برجستہ مصرع نکالا ہے، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. لیکن اگر سوچے تو معلوم ہے اس میں اور کچھ بھی پنہا ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہیں جو کہی گئی ہیں لیکن سطح پر نہیں ہیں. تو اب اس سے ایک بات اور پیدا ہوتی ہے قاضی صاحب کہ جو بیچارے میر کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ سستا ہے، آسان ہے، سامنے کا ہے، بس رکھا ہوا اٹھائیے اور کھا جائیے، حلوہ ہے ہضم کر جائیے، یہ کوئی غالب تھوڑی ہے کہ صاحب لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. معلوم ہے یہاں بھی لوہے کے چنے، لیکن یہ کہ وہ چمکا کر کے ایسا رکھا ہے کہ معلوم بھی تک لوہے کے چنا ہے. تو اس طرح غور کیجیے نا. تو ہم لوگوں نے جو بے انصافی کی ہے میر کے ساتھ، جیسا کہ ذکر تم نے ابھی کیا کہ شروع سے یہ چلی آ رہی ہے، لیکن پچھلے 150-200 برس میں زیادہ بے انصافی ہوئی. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ کہنا آسان تھا کہ صاحب شاعری ایک تو ایسی ہے جس میں کہ جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرے، جو انسانی کائنات کے بارے میں بتائے ہمیں، جو ہمیں غور کرنے پر مجبور کرے، جو گہرائی سے جائے اور معاملات کو دیکھے. اور ایک شاعری وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے، دل پہ پہنچتی ہے، از دل ریزت و بر دل ریزت والا معاملہ ہے. تو میر کو اس جگہ بیٹھا کر کے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. کہاں پر بیٹھے رہو گے آپ؟ اب تم سے بات نہیں کرنی ہے ہمیں، کیونکہ بات تو ہمیں غالب سے کرنی ہے. بات ہمیں اگر بہت ہی زیادہ محنت کرنی ہوگی تو سودا کے قصیدے سے بات کر لیں گے. اس قصیدے میں کیا کیا انہوں نے باریکیاں بیان کی، کیا مضامین نکالے ہیں. لیکن میر سے بات تھوڑی کرنی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، دیکھتے رہو، ان کو سلام کرتے رہو، آگے چلے جاؤ. یہ مت دیکھو کہ کچھ اس میں اور بھی شاید رہا ہوگا، کیونکہ ہم کو تو یہ بات معلوم ہی ہو چکی ہے صاحب کہ سہل ممتنع ایک جانور ہوتا ہے، وہ میر کے تمام گھومتا پھرتا ہے. اب وہ دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن نکل کر تو مشکل ہوتی ہے، اتنا ہی ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کو بھی تھوڑا غور کر لیں کہ مشکل کیوں لگتی ہے بھائی. ایسا شعر کون بنا سکتا ہے جس میں کوئی لفظ مشکل نہ ہو لیکن شعر مشکل ہو. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. کوئی لفظ، کسی لفظ کے لیے ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. غالب کے یہاں تو جگہ جگہ ڈکشنری ڈھونڈنی پڑتی ہے. بجائے گیان چند مرحوم صاحب خدا بخشے، ان کو پہلے انہوں نے شروع کیا اس معاملے کو کہ انہوں نے بتایا صاحب کتنے محاورے اس میں فارسی کے ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہیں، جو انہوں نے ڈھونڈ کے نکالے. تو غالب کے یہاں تو اردو کیا فارسی کے ہر کلام میں ڈکشنری ڈھونڈنی پڑتی ہے. یہاں پورے شعر کو پڑھ ڈالیے، آپ پڑھتے رہیے، گنگناتے رہیے، خوش ہوتے رہیے. نہ ڈکشنری ہے، نہ کوئی لغت ہے، نہ کوئی استاد ہے، ہم کو سب معلوم ہے. لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو معلوم ہمیں وہ صرف وہی معلوم ہے جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے.
جو اس کے اندر لکھا ہوا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس کو جاننا اتنا آسان بھی شاید نہیں ہے۔ تو اب دوسری مشکل کیا آپ پڑی کہ صاحب چلیے وہ دل کا حال کہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لہذا ایک بہت بڑا تصور یہ قائم کر دیا گیا، چنانچہ جو اردو کے بڑے لوگ تھے شروع کے، انہوں نے کہا کہ اب میں نام نہیں لیتا لیکن جملہ یہ تھا کہ میر صاحب کے چہرے پر تو کبھی مسکراہٹ آتی ہی نہیں ہے، اگر بھولے سے مسکرا بھی دیتے ہیں تو فوراً رک جاتے ہیں، ارے کیا کر دیا میں نے۔ تو اب ایسے شاعر کے پاس کوئی کیا جائے بھائی، ہر بار روتا رہتا ہے، ان سے کیا بات کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ابھی حال میں ایک بہت بڑے ہمارے دوست ہیں، وہ نقاد بہت بڑے ہیں، شاعر بھی ہیں، ہمارے معاصر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میر کے یہاں ہے کیا ہے، وہ دو چار عشقیہ باتیں ہیں، وہ کہاں تک سنتے رہیں گے ان کو۔ اب یہ جو اچھا ایک طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے شاعر نہیں تو سب سے بڑے شاعروں کے آس پاس تو ہوئی ہیں، غالب سب سے بڑے شاعر ہیں، غالب کے برابر نہ صحیح، غالب کے کہیں آس ہی پاس ہوں گے۔ مجھے یعنی آپ لوگوں کے سامنے مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ مجھے بہت جسے کہنا چاہیے کہ دل دکھا میرا، اور مجھے بڑی آزمائشی لمحات سے گزرنا پڑا اس فیصلے پر پہنچنے کے لیے کہ میر غالب سے بڑے شاعر ہیں۔ یہ بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ، اور یہ بڑا کارنامہ ہے فاروقی صاحب اس مسئلے میں، کہ میر کے متعلق دو عام تصور چلے آ رہے تھے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ میر جو ہے وہ درد کا شاعر ہے، سوز کا شاعر ہے، رونے بسورنے والا شاعر ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ اس تصور کو آپ نے بدلا ہے، شور شیر انگیز میں یہ بہت بنیادی بحث اٹھائی ہے آپ نے کہ میر کا مطالعہ یکروخا اور یکجہتی ہے، لیکن میر نے اسی وجہ سے یہ سب باتیں کہی تھیں کہ اگرچہ سہل ہیں پر دیدنی ہے ہم بھی میر، ادھر کو یار تأمل سے گر نگاہ کر، ادھر کو یار تأمل سے گر، بس ایک سرسری نظر ڈالنے سے میر کی سطحیں اور پرتیں نہیں کھلتی۔ فارسی میں بھی اس نے یہ بات کہی اپنے متعلق کہ بے تأمل کے شناسی طرز گفتار مرا، دیدہ نازک کن کی فہمی حرف تہدار مرا۔ تو حرف کے اندر جو تہداری ہے اس کو کھولنا دراصل میر کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اصل میں اس غلط فہمی کو پھیلانے میں فاروقی صاحب تھوڑا سا میر کے متعلق جو ہمارا سہل پسندی کا رویہ ہے اس کو بھی بہت دخل ہے۔ بظاہر جو شعر میر نے درد کے متعلق کہے ہیں یا اپنے سوز و غم کے متعلق کہے ہیں، اس سے بھی یہ غلط فہمی بہت عام ہوئی ہے۔ مثلا مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ قضا کلام ہوتا ہے اس میں بھی، دیکھو نا تم، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شاعروں کا کام نہیں ہے۔ میں اس لیے اپنے کو شاعر نہیں بتا رہا ہوں کہ شاعروں کا کام نہیں، اور دفاعی لوگوں کا کام ہے، روتے دھوتے رہتے ہیں، گایا کرتے ہیں۔ ہم تو گہری باتیں کہنے والا آدمی ہیں، ہم اس لیے تھوڑے شاعر سمجھ رہے ہو۔ یہ شاعر تو اس سے برتر چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو یہ کہہ رہا ہے، بعد میں مصطفی نے بھی کہا ہے، یہ اس لیے کہا ہے کہ آپ شاعر کو اس طرح کے درجے کا شخص نہ سمجھیں جو معمولی باتیں دل کی، اپنا دل سامنے رکھے ہوئے ہتھیلی پہ لیے گھوم رہا ہے کہ دیکھو بھائی کتنا خون بہ رہا ہے اس میں سے، بلکہ اس میں بڑی گہرائیاں بھی ہیں اور فکر بھی اس میں موجود ہے۔ تو اس لیے وہ تنزیہ کہہ رہا دراصل یہ کہ تو شاعروں کا کام تھوڑی ہے کہ وہ درد و غم سناتے رہیں، شاعروں کا کام تو یہ کہ آپ سے وہ ایسی باتیں بتائیں جو زندگی کے بارے میں آپ کو غور کرنے مجبور کریں، جن چیزوں کو آپ کہنا نہ چاہتے ہوں ان کو بھی کہہ ڈالیں۔ کہ مثلا یہ صاحب کہ وہ سنا جاتا ہے گھتیے تیرے مجلس نشینوں سے، سنا جاتا ہے، اب یہ گھتیے کا لفظ میں نے قاتل کے معنی میں، لیکن خیر وہ الگ چھوڑیے، اس کی بات ہوتے ہیں۔ سنا جاتا ہے گھتیے تیرے مجلس نشینوں سے کہ تو دارو پیے ہے رات کو مل کر کمینوں سے۔ بھائی کون ایسا آدمی جو ایسی بات کہہ سکے؟ معشوق سے کہنا تو چھوڑیے، ایسے بھی کوئی کون ایسا آدمی؟ تو یہ وہ شخص ہے جو اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو درد و غم والا معاملہ اس لیے مجھے تم کہہ رہے ہو شاعر سمجھ رہے ہو، یہ میری شاعری میں نہیں ہے، یہ تو ایک ظاہری چیز ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، رونا ہر شخص پہ موقع آتے ہیں، کبھی روتا ہے، کبھی دھوتا ہے، کبھی چلاتا ہے، لیکن معشوق سے لڑتا بہت کم ہے۔ لڑے گئے اگر تو مشکل ہو جائیں گے، چھوڑ دے گا تو کہاں جائیں گے ہم۔ صحبت میں اس کی کیونکہ رہے مرد آدمی، صحبت میں اس کی کیونکہ رہے مرد آدمی، وہ شوخ و شنگ و بیت ہو اوباش و بدنام۔ تو بھائی بات یہ ہے نا کہ ہم نے جب وہی سب کہہ رہا ہے کہ ہم شاعر وائر نہیں ہیں، بتا رہا ہے کہ شاعر کا مرتبہ اس سے بلند ہوتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ تقریباً یہی بات اس کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت موہانی نے بھی اپنے ایک شعر میں، شعر میرے بھی ہیں پردرد
ولیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں؟ درد تو ہماری شاعری میں بھی ہے، عشق کے واردات ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو میر کا امتیاز اس کا طرز گفتار ہے وہ ہمارے کلام میں نہیں، اس لیے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو دراصل اس غلط فہمی کے پھیلانے میں فاروقی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ شاید خود میر کے یہ اشعار جن کو بہت سادہ دلی سے ہم نے قبول کر لیا، اس کو سطح بار پر بار کیوں کہتے ہم کہتے ہیں بھائی لوگوں نے میر کو پڑھا ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ میر کا انتخاب بنا رہے ہیں، کلیات کو اگر آپ نے نہیں پڑھا انتخاب بنا رہا ہے تو آپ بےایمانی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ، میر کے ساتھ۔ لیکن اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے کلیات پڑھا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے درد و غم پایا جاتا ہے، وہ بھی اس قسم کا ایسا رو دھو آنسو بہاؤ اور کچھ وہاں رکھا ہوا ہے، بہت کچھ رکھا ہے، اس کو لوگ کیوں نہیں دیکھتے ہیں آخر بھائی؟ تو میں میر بیچارے کو بدنام نہ کرو، تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بات پکڑ لے تو میر نے کیوں کہا اپنے بارے میں کہ میں روتا بہت ہوں، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہم تو سایہ کہے کو سوتا سوتا رہے گا۔ بھائی اس مضمون کو تو 700 برس میر کے تقریباً 700 برس پہلے خاقانی باندھ چکے تھے کہ ہمسایہ شنید نالہم گفت خاقانی را دیگر شب آمد۔ تو یہ تو رسومیات کے مضمون ہیں، رونے دھونے والے تو لوگ کہتے ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے میر نے اپنی بات پیدا کی، خاقانی نے اپنی بات پیدا کی۔ خاقانی کے شعر میں بھی بڑی معنویتیں ہیں کہ خاقانی را دیگر شب آمد، یعنی اتنا چلاتا روتا ہے کہ وہ پڑوسی تو خیر تنگ آ گئے ہیں، مگر یہ بھی ہے کہ اچھا ابھی مرا نہیں کم بختی ہے، ابھی زندہ ہے، دیگر شب آمد۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ایک سوشل قسم کا شعر کہتا ہے کہ بیچارے سوئے ہیں کیسے بھائی، ذرا اتنا زیادہ چلا رہا ہے یہ آدمی، فوزا نے بھی اس کو کہا ہے۔ تو اب ہم لوگ مشکل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو لغوی معنی میں لے لیتے ہیں کہ واقعی بالکل بیچارے میر روتے ہی رہتے ہوں گے اور خون ہی سے روشنائی بھر کر کے بناتے ہوں گے اور لکھتے ہوں گے۔ مضامین شعر بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، مضمون بھی بنانا کوئی چیز ہوتا ہے، رونا دھونا بھی ایک مضمون ہے، اس کو بڑھانا گھٹانا، اس میں آگے پیچھے کرنا، یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ خسرو کے یہاں شروع ہوا ہے رونے کے مضمون، کو نیا مضمون تھوڑی ہے۔ تو اب ہم اصل میں مشکل یہ جو بات اصل میں نکلتی ہے یہ نکلتی ہے قائد صاحب کہ ہم لوگ ہر شعر کو لغوی معنی میں پڑھنے کے عادی ہیں کہ یہ شاعر کا اپنا بیان ہے، مضمون کو شاعر سے الگ کرنا چاہیے۔ گیان چند صاحب کے مضمون ایک کتاب میں تھا، ان کی مجموعے میں تھا جو میں پڑھ چکا تھا لیکن پھر اتفاق سے نظر پڑ گئی۔ کہتے ہیں صاحب کہ وہ ایک ہندی کے طنز نگار شاعر نے ریڈیو پروگرام میں آ کر کہا کہ صاحب میں ایسا شاعر آدمی کو جانتا ہوں جو سر پھوڑتا ہے اور بال نوچتا ہے اور جنگل میں گھومتا رہتا ہے اور لوگ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ صاحب میں گیان چند صاحب کہتے ہیں میں حیرت پہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کل کے آخر تک یہاں پہنچے تھا کہ آخر کار جب میں اس کے دربان کے دروازے پہ گیا اور میں نے اس کے پاؤں پکڑ لی تو اس نے مار کے نکال دیا، تو میں چونکا کہہ رہی تو غالب کے شعر پڑھے جا رہے ہیں، مطلب ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کہ میں بڑا شرمندہ ہوا۔ شرمندگی کس نے بات کیا بھائی؟ ارے بھائی ایک مضمون ہے، شعری مضمون ہے، دیوانگی، وحشت، گھر سے باہر چلا جانا، آوارگی، رسوائی، اس میں بہت سے پہلو آتے ہیں، بہت طریقے آتے ہیں۔ شاعر کا یہ کام تھوڑی ہے کہ ہر بات وہ دل سے نکال کے کلیجہ جی وہ ہے اس کی ڈائری پڑھ لیجیے پھر آپ کہا شاعری پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اس کے تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا۔ یہاں آخر تک لوگوں نے کہا، شاہجہانی صاحب نے پورے مضمون لکھ مارے اس کے اوپر کہ صاحب کیسے بھلا یہ شعر ہو سکتے ہیں، کیا ان پر گزری ہوگی یہ جو انہوں نے لکھی ہے؟ گزری ہونے آپ سے مطلب کیا ہے، گزری کہ نہیں گزری ہے؟ آپ شعر پڑھو بھائی، جو تم پر شعر گزرا ہے وہ دیکھو تم نا۔ تو یہ بڑی مصیبت آ پڑے گی اگر 4 شعر میر نے رونے والے لکھ دیے۔ ہاں صاحب ہر وقت رویا کرتے تھے، بڑے خراب آدمی صاحب، دیکھیے کوئی ہنسنے کا نام ہی نہیں لیا، کوئی گندی بات تو کرتے ہی نہیں تھے۔ راتوں پاس گلے لگ سوئے ننگے ہو کر ہے یہ غضب، راتوں پاس گلے لگ سوئے ننگے ہو کر ہے یہ غضب، دن کو بے پردہ نہیں ملتے ہم سے شرماتے ہنوز۔ یہ بھی میر کا شعر ہے، رونا بھی میر کا شعر ہے صاحب۔ وہ چشمے خون بستہ سے رات لہو پھر کل رات لہو پھر رب کا، ہم سمجھے تھے یہ میر کے آزار گیا۔ تو یہ بھی میر ہیں، وہ بھی میر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میر کو ایک تو کسی بڑے شاعر کو، لیکن میر تو خیر بڑوں سے بڑے شاعر ہیں، کسی ایک پہلو کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ پورا کلیات دیکھو اس میں کیا کیا کہا گیا، اس میں ممکن ہے کوئی چیز ان کو پسند نہ آئے، لیکن مشہور یہ کر دیا۔ مجھ سے بڑے بڑے استادوں نے کہا ارے بھائی میر کا کلیات کون پڑھے، کھیت کھیت پر ایک شعر نکلتا ہے۔ تو میں بعد میں جب بڑا ہوا کچھ تھوڑی عقل بھی آئی تو میں نے سوچا کہ 88 برس کی عمر پائی انہوں نے۔ اس زمانے میں لوگ 11-12 برس کی عمر تک میں شعر کہنا شروع کر دیتے تھے، شادی وادی کر لیتے تھے۔ مان لیجیے 11-12 برس نہیں، 17 برس 18 برس مان لو۔ 70 برس کی مشق و شغل میں اگر اس نے بکواس بکی ہے تو کیا کر رہا تھا آخر وہ؟ واٹ ڈڈ ہی تھنک ہی واز ڈوئنگ؟ کہ اتنا بڑا احمق تھا وہ؟ ہم ہی ایک بڑے بڑی عقل مند ہیں، افلاطون ہیں۔ وہ
اتنا بڑا احمق تھا کہ اس نے 70 برس تک جھک مارتا رہا, اس کو خبر نہیں لگی کہ میں کر کیا رہا ہوں. اچھا اس کو کسی پر بھی تم ناسک کو لے لو, ناسک کو تو نہیں, اللہ معاف کرے, کبھی ہم نے بھی غصے میں لڑکپن میں کہا تھا کہ شاعر واعر نہیں ہے. مجتبیٰ حسین صاحب نے جو ہمارے بزرگ تھے, بہت بڑے نقاد تھے, انہوں نے فرمایا کہ صاحب وہ تو نثر کا آدمی ہے, شاعری کا آدمی ہی نہیں ہے. ہم نے انگریزی یہ پڑھا کہ صاحب کسی نے کہ اب میں تو آرنلڈ کا قول پڑھا, میں نے بڑا رنج ہوا مجھے کہ صاحب پو اور ڈرائڈن کیا ہیں, یہ تو نثر کے شاہکار ہیں, نظم کے شاہکار نہیں ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ کیا کوئی جھک مار رہے تھے, بیوقوف پاگل تھے یہ لوگ, ہم ہی بڑے بھاری عقل کل ہیں. تو سوچے نا کہ ان کی شعریات کے طریقے کیا تھے, کس چیز کو یہ شعر سمجھتے تھے اور کیوں اس طرح شعر کہتے تھے. تو مجھے اس طرح باتیں کھلنے لگیں کہ مضمون کو پوری طرح کھنگالو. یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ صرف جیسا ہمارے مشہور ہو گئے نا وہ چوائے ہوئے نوالے اور تھوکے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا, اس طرح کے جو جنسی کی بہت خاص کر ہندوستانیوں کو بڑی نفرت ہوتی ہے, اس طرح کے استعارے استعمال کیے گئے ان لوگوں کی شاعری کے بارے میں, تاکہ پہلے کتاب کھولے بغیر پہلے سے معلوم ہو جائے ہمیں وہاں کیا ہے. وہی نکلی ہوئی باتیں پھر سے نکلی جا رہی ہیں. تو اس سب کو الگ کر کے جب ہم شعر کو پڑھنے بیٹھتے ہیں, دیکھیے اب جیسے مان لیجیے کہ یہ کسی نے کہا کہ یہ بلبل کے بارے میں کہے لکھتے ہیں یہ لوگ, بلبل تو یہ ہوتی بھی نہیں ہے جو بلبل ایران میں ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے صاحب میں جب ایران گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہاں واقعی بلبل کوئی جانور ہوتا ہے جو کہ گلاب کے پھول پر آ کے بیٹھتا ہے. ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں کوئی بلبل. خوشونت سنگھ مرحوم نے لکھ دیا کہ بلبل کوئی جانور ہی نہیں ہوتا, وہ کیا ٹائیں ٹائیں کرتا, کیا معلوم ان لوگ شاعر لوگ اس کو کوئی ہوتا استعمال کرتے ہیں. بھائی وہ مضمون وہ بھی ایک ہے, وہ بلبل جو ہے بیچارہ وہ شاعر کا انسان کا عاشق کا کسی نہ کسی کا نمائندہ بن کے کہیں بیٹھ جاتا ہے. بلبل کو موا پایا کل پھولوں کی دکان پر, اس مرغ کے بھی جی میں کیا شوق چمن کا تھا. اب اس میں بلبل تھوڑے وہ چڑیا جو اڑ رہی ہے, ارے بھائی بلبل میں ہم بھی تم بھی ہیں, ہم گھر نہیں پہنچ سکے. وہ تم لوگوں نے نہ سنا, یہ سنا ہو والے داغستانی بڑے بھاری ایک بڑے بدماش آدمی تھے, لیکن شاعر بڑے اچھے تھے, ایران کے تھے. وہاں جب افغانوں کو دور ہوا تو وہاں سے بھاگ کے یہاں آ گئے. تو یہاں خیر ان کی بڑی ان کو رونق ہوئی, ان کی بڑی تعریف وہیں شاعر بھی ہوئے, تذکرہ بڑا اچھا لکھا انہوں نے, بادشاہوں کے یہاں ان کا رہا وغیرہ وغیرہ. تو ان کی جو معشوق تھی, سلطان اس کا نام تھا, وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. اور اس کے بعد بڑی بڑی وپتائیں گزری. نادر شاہ نے اسے رکھا محل کے کونے میں, جیسے لوگ رکھتے تھے کنیزوں کو, پھر بعض والوں نے بھی رکھا. نادر شاہ کے سر کو بھی جب مار دیا گیا تب وہاں سے وہ بھاگی, وہاں سے وہ نکلی. اب اس کی جو مثنوی ہے, مثنوی والے سلطان, کو تم پڑھو تو کیسے بیان کرتی ہے کہ میں کس طرح سے وہاں سے چلی ہوں. اور پھر وہ لکھتی ہے کہ میں بڑی مشکل سے خیر اب میں سرہند تک آ گئی ہوں اور اب میں پہنچنے والی ہوں. میں تمہاری یہاں یہ شادی وادی کر چکے تھے, وہ شہزادی سے بیاہ کر چکے تھے, لیکن پھر بھی وہ ان کو انہی کے نام لے کے جب رہی. سرہند پہنچ کے مر گئی. ٹی بی کا مرض تھا اس زمانے میں, ٹی بی کا مرض تو بڑی ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے تک میں. تو بلبل کو موا پایا کل پھولوں کی دکان پر, اس مرغ کے بھی جی میں کیا شوق چمن کا تھا. تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سمجھتے ہو, ان کو سمجھتے کہ وہی بلبل جو پھرپھراتی اڑتی رہتی اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ شعر کو مضمون سے بناتے ہیں, اور مضمون کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی بات کو لے کر کے اس کے جتنے پہلو امکانی ہیں ان کو کبھی کبھی کوئی شاعر یہاں کوئی شاعر وہاں اس پہ غور کرتا رہتا ہے. غم مضمون نہ خاطر میں نہ دل میں درد, کیا حاصل ہوا کاغذ نمک جو رنگ تیرا زرد, کیا حاصل. یہ میر کہہ رہے ہیں, یہ شاعروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مضمون کا غم رکھو دل میں, یا دل میں درد رکھو, درد مندی ہو, درد ہو, محسوس کر سکو کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے, تو شاعر بنے گا تم. یا پھر یہ کہ مضمون کا غم رکھو, ہاتھ آتے آتے نکل گیا, آیا پھر بھاگ نکلا, بھول گئے صبح کو اٹھتے اٹھتے کیا لکھیں. غالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شعر لکھ لیا کرتے تھے, گرہ باندھ لیا کرتے تھے. مان لیجیے گرانی باندھی بھول گئے, وہ شعر نکل گیا ہاتھ سے. غم مضمون نہ خاطر میں نہ دل میں درد, کیا حاصل ہوا کاغذ نمک رنگ تیرا زرد, تو کیا حاصل. تو یہ بات ہے نا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اور اسی لیے میں نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ پرانے لوگوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا پڑھنے کے پہلے بلکہ ضروری ہے کہ تم یہ سوچو کہ ان کے نزدیک شعر کیا چیز تھی, شعر کیسے بنتا تھا, شعر گوئی کے اصول کیا تھے, کس چیز کو یہ لوگ شعر کہتے تھے اور کس چیز کو خراب شعر کہتے تھے, اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. آپ نے اپنی کتاب میں شعر شورانگیز میں اس بات پر بہت اصرار کیا ہے, اور یہ ایک بڑا کارنامہ بھی ہے کہ بالکل گویا محور تبدیل ہو گیا ہے. مشہور یہ تھا ہمارے یہاں پرانی شعریات میں کہ المعنی فی بطن الشاعر, کہ شعر کے معنی تو شاعر کے اندیے میں ہوتے ہیں, اس کے پیٹ میں ہوتے ہیں. اس لیے شعر نے کیا مراد لیا, چنانچہ امتحانات میں سوال بھی آتے ہیں کہ اس شعر سے شاعر کی کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے.
آپ نے یہ تصور بہت اسٹیبلش کیا اور متن پہ اصرار کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ المانا فی بطن شعر، کہ معنی شاعر کے اندیے میں کم، شعر کے ٹیکسٹ میں زیادہ ہوتے ہیں. تو جو معنی برآمد ہوتے ہیں شعر سے وہ سب شعر کے معنی ہیں، بلکہ وہی اصل معنی ہے. شاعر کے اندیے میں کچھ ہوا کرے، لیکن اگر شعر کا ٹیکسٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے یا متن سے وہ معنی برآمد نہیں ہو رہے ہیں تو وہ معنی قابل قبول نہیں ہے. تو بڑا کارنامہ یہ بھی ہے میر فہمی کے سلسلے میں کہ اب تک جو ہماری شعریات میں یہ تھا کہ معنی ہمیشہ شاعر کے اندیے میں ہوا کرتے ہیں، اس سے توجہ ہٹا کر کے یا سماجی سروکار ہے یا اصلاح کا جذبہ ہے یا قومی خدمات ہے، اس سے ہٹا کر کے لفظ کی حرمت آپ نے قائم کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ شاعری میں اصل چیز الفاظ اور ان کے معنی، ان کا باہمی ربط ہے. تو ٹیکسٹ پہ جو اصرار ہے یہ دراصل میر کے مطالعے کی ایک نئی جہت بھی کھولتا ہے کہ میر کے ٹیکسٹ کو پڑھو، اس کی زندگی اور اس کا عشق اور اس کی محبت اور کیسے زندگی گزاری اس نے، بچپن کیسے گزارا، اس پر اتنا اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے شعر کے سمجھنے کے سلسلے میں. میں سمجھتا ہوں فاروقی صاحب یہ اس پر ذرا سا مزید ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں محض اردو کے اسکالرس نہیں ہیں، بعض طالب علم بھی ہیں، نوجوان نسل بھی ہے جن کی تربیت ہو رہی ہے. بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو گویا شاید اردو رسم الخط سے بھی واقف نہ ہوں مگر اردو کی محبت ہے، اردو کا شوق ہے. تو ذرا سا اس بات کو نئی نسل تک ہی پہنچانے کی ضرورت ہے اور اس پر میں چاہوں گا کہ تھوڑا اور آپ مزید اظہار خیال کریں کہ اصل چیز جو ہے وہ متن ہے اور متن سے برآمد ہونے والے معانی ہیں، نہ یہ کہ شاعر کا اندیہ یا سماجی سروکار محض. اس سے زیادہ بدتر اس میں یہ ہے نا کہ اپنا انڈیا شامل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شعر کے بارے میں. آپ تم کون کہنے والے ہوتے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں شعر میں کہ ہم یہ شعر یوں کہنا چاہیے تھا یا یوں ہونا چاہیے تھا. یہ اس میں دو وجہ ہیں. ایک تو دونوں وجہ اتفاق ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ ہمارے ایک نئے زمانے کی پیداوار ہے. ایک تو یہ کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صاحب شاعر بیچارہ جو ہے یہ تو اپنی ہی دھن میں رہتا ہے، اس کو کیا پتہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا ہوں. اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی شارح کی، کسی مفسر کی کہ بتائے کہ صاحب تم نے کیا کہا ہے. چلیے خیر، ایک تو اس میں تصور ہی غلط بالکل ہے کہ شاعر دھن میں اپنی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور ناصر کاظمی کا شعر ضرور تھا میں بھی اپنی دھن میں رہتا ہوں، میں بھی تیرے جیسا ہوں. تو وہ ایک تصور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شاعری کو اس طرح کا کوئی ایک بہت ہی جسے کہیں کہ انسان کو اپنے ضبط میں لے جانے والا اور روک دینے والا، انسان کی عقل کو کم کر دینے والا کوئی عمل سمجھیں کہ اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا اور کیسے کہا. یہ تو ہمارے لیے ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس میں سے معنی نکالیں اور معنی وہ نکالیں جن معنی کو ہم پسند کرتے ہیں. یہ تصور ہمارے یہاں اتنا ہی راج رہا کہ دیکھیے سردار جعفری مرحوم بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے نقاد بھی تھے. انہوں نے جو انتخاب میر کر کے جس کو میں نے لکھا ہے کہ سب سے اچھا انتخاب وہی ہے کہ اس میں امرت پرستی کا ایک شعر نہیں ہے. بھائی اب میر کے کلام میں دو طرح کی امرت پرستیاں ہیں. ایک تو ایسے جن کے بارے میں صاف معلوم ہے کہ یہ صرف روایتی طرح کے مضمون کے شعر ہیں، کیونکہ ایک روایت تھی شہر آشوب کی جو کہ بعد میں ہمارے یہاں بدل کے کسی اور معنی میں استعمال ہونے لگی. لیکن ترکی میں ایک روایت شہر آشوب کی تھی. اس میں یہ تھا کہ شہر کے پیشہ ور بچوں کے، لڑکوں کے، پیشہ وروں کے لڑکوں کے بارے میں خوبصورتی کہی یا کوئی طنزیہ، کوئی بضائیہ بیان، ایک طرح سے ان کی تعریف کرنا ہوا. بھائی ارے آپ کا بیٹا کتنا خوبصورت ہے یہ کہنا ہوا. تو انہوں نے بیٹے کے لیے کہہ دیا، مجھے خوش کرنے کی خاطر کہا صاحب ارے بیٹیا تو آپ کی دیکھیے کیا چمک رہی تھی محفل میں. تو وہ شعر و شور جو شہر آشوب کا جو تصور تھا اس میں جو شعر کہیں وہ میر نے وہ اور طرح کے ہیں، وہ ہیں یعنی. لیکن ظاہر ہے اس موضوع میں امرت معمار کا وہ لڑکا پتھر ہے اس کی خاطر معمار دیکھو، معمار کا وہ لڑکا پتھر ہے اس کی خاطر، کیوں خاک میں ملا تو ہے میرے دل شکستہ. اب وہ خاک میں ملنا اور دل شکستہ ہو پتھر و معمار، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف اس اصول یا اس کنونشن رسم کی پابندی ہے جس میں کہ اس طرح کے شعر کہے جاتے تھے. کچھ شعر مگر ایسے بھی ہیں جن میں کہ بڑا کہنا مشکل ہے کہ یہ واقعی امرت پرستی کے اصلی شعر ہیں یا مضمون میں کہے گئے. مثلا یہ کہ معقول گر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے اب ایسے آدمی کو کیا کہیں کہ حرامی ہے. معقول گر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے، لونوں سے عشق بازی ہنگامے کونا سالی یہ دیوانہ ششم کا شعر ہے جو واقعی کونا سال ہو چکے ہیں، وہ تب کا شعر ہے. یہ معقول گر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے. ممکن ہے کہ اس میں مذاق اڑا رہے ہو کیسے ایسے آدمی کا، جب اس لیے معقول کے دو معنی ہوئے نا کہ اگر وہ اس کام کو معقول سمجھتے تو نہ کرتے، وہ تو نامعقول کام کرتے ہی ہیں.
یا اگر معقول بات سمجھتے ہوتے تو ایسا کام نہ کرتے. دو معنی اس میں موجود ہے. تو اب کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ محض امرت پرستی کا شعر ہے یا زبان کا شعر ہے یا اس میں کوئی نکتہ بیان کیا گیا ہے جو انسانی زندگی کے بارے میں بھی ہے اور زبان کے بارے میں بھی ہے. اگر وہ اس چیز کو معقول سمجھتے تو میر کبھی بھی نہیں کرتے, اتنا معقول کام کرتے ہی ہیں. ایک معنی تو یہ نکلے. اور یہ ہے کہ اگر وہ عقل مند ہوتے تو ایسا کام نہ کرتے. تو اب اس کے بارے میں طے کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ امرت پرستی کا شعر ہے, لیکن یہ اچھا شعر ہے, بلکہ اردو کی روایت کے اعتبار سے بڑا شعر بھی ہے, لیکن نہیں رکھا گیا. اچھا, ایک طرح کا شعر اور بھی ملتا ہے جس کے بارے میں صاف معلوم ہے کہ امرت پرستی کا معاملہ ہے. اب یہاں بھائی پاکستان میں سنایا تو میں نے کہا تھا بھیا حدود کے یہاں مجھ پر عائد کر دینا. خیر اس ملک میں آزادی ہے, حدود نہیں ہے, لہذا پڑھ دیتا ہوں کہ باہم ہوا کرے ہیں دن رات نیچے اوپر, باہم ہوا کرے ہیں دن رات نیچے اوپر, یہ نرم شانے لونڈے ہیں نرم شانے لونڈے مخمل دخابہ ہیں, نہیں یہ نرم شانے لونڈے ہیں مخمل دخابہ. اب دخابہ کہتے ہیں ایسے مخمل کو جس میں دو رواں ہوتا ہے. خواب کے معنی روئیں کے ہوتے ہیں. جو لوگ خواب کے معنی جو بہت سے معنی معلوم ہی ہیں ہم لوگوں کو, لیکن ایک معنی روئیں کی, اس لیے جو کپڑا ہوتا ہے کم خواب وہ کھردرا ہوتا ہے, اس کو کم خواب اس لیے کہتے ہیں. اس میں ذریعہ کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ کھردرا ہو جاتا ہے, تو اس کو کم خواب کہتے ہیں. تو خواب کے معنی وہ پائل وہ روئیں جو کہ مخمل پہ یہ, تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے یہ نرم شانے لونے ہیں مخمل دخابہ. اب کہنا مشکل ہے کہ بھائی یہ شعر نام امرت پرستی والا ہے یا یہ کہ نہیں ہے, لیکن ان سے صرف نظر آپ نہیں کر سکتے. اور آج کل تو 3 آرٹیکل کا کون سا ہے بھیا, وہ 370 کا 77 کا چکر چل رہا ہے, اس میں تو دیکھو نا, اس میں تو کچھ کہنا ہی مشکل ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اب اگر ہم شاعر کو پورا نہ پڑھیں گے اور اپنے خیال میں سمجھ لیں گے کہ صاحب شاعر تو وہ ہوتا ہے جو ہماری طرح سے ہوتا ہے, جیسے فلموں میں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے بال اس کے ہیں, داڑھی بھی بڑے بھی, جاوید صاحب بھی شاعر ہے, دیکھیے نہ بڑے بال ان کے ہیں نہ داڑھی ہے, اب دیکھ لیجیے ان کو آپ لوگ. لیکن وہاں ایسے ہی ملتا ہے شاعر فلموں میں, معاف کیجیے گا آپ بھی فلم کے آدمی ہیں, لیکن کہ صاحب وہ بڑے بڑے بال ہے, وہ بین بجا رہا ہے, وہاں بانسری بجا رہا ہے, سب جنگل میں گھوم رہا ہے. شاعر طرح طرح کے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی شاعر ہوتا ہوگا, لیکن یہ کہ شاعر اگر اس کو آپ اگر اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پورے کلام کو, اگر پورا کلام نہیں تو کم سے کم یہ کہ اس کے بڑے حصے کو کلام کے دیکھیں. یہ نہیں کہ صاحب کہ وہ ایک کو پکڑنا سب کی خبر لانا, وہ نہیں ہوتا. غالب ہوں, میر ہوں, اقبال ہوں, یہ ایک شعر پڑھ کے سمجھ لینا کہ صاحب کہ ہم نے پڑھ لیا, چاول کو پتہ لگا لیا کہ دیکھ میں ایک چاول دیکھا, معلوم ہے چاول گلا نہیں ہے کہ گلا ہے. یہاں نہیں ہوتا, یہاں ہر چاول کو پرکھنا پڑتا ہے کہ گلا ہوا ہے کہ نہیں ہے, کس رنگ میں ہے, ٹوٹ تو نہیں گیا, ایڈ تو نہیں گیا, ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ بڑی مشکل ہوئی ہمارے یہاں کہ ہم لوگوں نے شاعر کے اوپر اپنا تصور مسلط کر دیا کہ شاعر کو ایسا ہونا چاہیے, اور وہی دیکھا ہم نے, باقی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. پھر یہ کہ یہ دوسری جو بات تھی کہ شعر میں جو تہذاری ہونا چاہیے, جس کے بارے میں میر 50 بار 100 بار تو کہی چکے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی برا بلا کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ تہذار نہیں ہے. یہ کسی کو برا کہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تہذار نہیں. تو ہمارے یہاں مگر یہ کہ اس کو بھی ایک طرح سے ہٹا دیا گیا ہمارے, لیکن پروفیسر لوگوں نے یہ بڑی گڑبڑ کر دی کہ انہوں نے سلیبس میں وہ چیزیں نکال دیں جو شاعری میں ضروری تھیں. تو ان میں یہ بھی ضروری تھا کہ بھائی نکتہ ہونا چاہیے شعر میں, کوئی نکتہ ہونا چاہیے, نہیں تو کچھ نہیں. تو میں چلو اس لفظی کو ایسا رکھو کہ 2-3 معنی اس میں سے نکل آئے. خسرو نے اپنے دیباچے غرۃ الکمال میں لکھا ہے, اب دیکھیے خسرو کے جتنے دیوان ان میں انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ یہ میرے کمال کی انتہا ہے, غرۃ الکمال ہے, یہ پورا چاند ہے کمال کا. اس کے دیباچے میں انہوں نے بڑی عمدہ باتیں لکھی جو بہت قابل قدر چیزیں ہیں. اب تو خیر چھپ بھی گیا پاکستان سے اس کا پہلے آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی, اس کے لیے ہمیشہ میں آپ کے ممنون رہوں گا کہ آپ نے مضمون اس پہ لکھا تھا. یہ ہماری سند نہیں, میں تو حق سے بات کرتا ہوں بھائی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اجی لوگ کہتے ہیں ایہام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لفظ 2 معنی ہوں. میں نے وہ شعر لکھا ہے لفظ کے 7 معنی ہیں. یعنی اتنا بڑا آدمی اس پر فخر کر رہا ہے جس کو ہمارے یہاں خارزار کہا گیا, ایہام کا خارزار ہے, لفظوں کے طوطا مینا ہیں, اور صاحب یہ سب تو یہ کیا ایسا لفظی بازی گری ہے. یہ کہہ کے ہم لوگوں نے اپنی 250-300-400 برس کی روایت کو ایسا مسترد کیا کہ وہ حضرت موہانی نے لکھا ہے مغاب صغر میں, ایک دوسرا یاد نہیں آ رہا, دوسرا میرا یاد آ رہا ہے, لیکن وہی کافی آپ کے لیے. یہ قفل کھل جائے تو تالے کی رسائی ہو جائے. تو وہ لکھتے ہیں قفل کے حساب سے تالے لائیں لا حول ولا قوت. اب ہم کیا کریں بھائی کہ ڈھانپا کفن نے نہیں ڈھانپا, ہاں داغ عیوب بر, میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا.
اس کو تو نہیں پکڑا تم لوگوں نے کبھی غالب کے بارے میں، چونکہ وہ مشہور ہو گیا ہے نا کہ بھائی وہ حالی نے لکھا ہے، بندوری نے لکھا ہے، الف نے لکھا ہے، بے نے لکھا ہے. کبھی نہیں پوچھا انہوں نے کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا کہ ڈھانپا کفن میں نے داغے یوں میں برہنے لگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. سرشکے سر، یہ بھی غالب کا ہے، سرشکے سر بصحرا دادا نور العین دامن ہے. دادا و دامن نور العین، سرشکے سر بصحرا دادا نور العین دامن ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسی زبان کی صفت ہے میاں جو تمہاری زبان کی کا جوہر و قوت ہے. اس کو چھوڑ دینا، لیکن چونکہ سلیبس میں پڑھانے مشکل ہوتی ہے، معاف کیجیے گا بھیا سب بیٹھو، معافی چاہتا ہوں کہ بھائی بچوں کو کون سمجھائے کہ جائے تمام باریکیاں اس طرح کی ہیں. وہ دھوبی کا کم ملتا ہے. اب دیکھیے اس شعر کو پڑھیے، لطف لیجیے، گالی دیجیے، برا بھلا کہیے، فاروقی صاحب کو بند کروا دیجیے. وہ دھوبی کا کم ملتا ہے، میلے دل ادھر ہے بہت. یہ میر کا شعر ہے، میرا نہیں ہے یہ میر کا شعر ہے. وہ دھوبی کا کم ملتا ہے، میلے دل ادھر ہے بہت، کوئی کہے اس سے ملنے میں کیا اس کو ہم دھو لیں. اچھا بھائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ صبح ہوئی گلزار کے شاعر، صبح ہوئی گلزار کے طائر، دل کو اپنے ٹٹولے ہیں، یاد میں اس خودرو گل تر کی کیسے کیسے بولے ہیں. اور مقطع کیا ہے کہ موت کا رستہ، موت کا وقفہ، اس رستے میں کیا ہے میر سمجھتے ہو؟ موت کا وقفہ اس رستے میں کیا ہے میر سمجھتے ہو؟ ہارے ماندیر راہ کے ہیں ہم لوگ، کوئی دم سو لے. یہ مقطع ہے، وہ مطلب یہ مل رکھا ہوا ہے، دھوبی کا ملتا. اب دھوبی والے کو چھوڑ دیجیے آپ، تو یہ بھائی ذاتی نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کے یہاں ایک فن کا طریقہ تھا، ان کے اظہار کا طریقہ تھا. لفظ پر جتنی قوت ہو. اچھا یہ مشہور کر دیا کہ صاحب الفاظ لونڈی مادے رہتے ہیں، تو زبان ان کے یہاں کنیز کے لونڈی ہے. حالانکہ زبان لونڈی کیا ہوتی ہے؟ زبان تو مالک ہوتی ہے آپ کی. بیدل نے بھی کہا ہے، بیر نے بھی کہا ہے. لیکن یہ کہ اس منہ زور، جس کو کہ نثر میں انہوں نے جمازہ کہا ہے کہ نثر جمازہ ہوتی ہے جو منہ زور ہوتی ہے، اس کو لیکن یہ نثر کی طرح سے اس منہ زور کو ہم کیسے اپنے قابو میں لے لیں، یہ دیکھنا ہو تو تم ان لوگوں کو دیکھو. لیکن ہم لوگوں نے یہ کبھی کیا نہیں. اب ظاہر ہے شعر پڑھا، وہ دھوبی کا کم ملتا ہے، منہ پھیر لیا، لاہور بنا شرفا کی بات نہیں، شریفوں کی زبان نہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہماری بہو بیٹیوں کے قابل نہیں ہے. ہمارے لڑکپن میں جب یہ شعر بہت مشہور تھا کہ میر کیا سادے ہیں ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو ایک استاد ہمارے کہا کرتے تھے، اللہ بخشے، بھائی یہ تنزیہ شعر کہا ہے، وہ ایک عطار کا لونڈا تھا، بہت بنا سونا تھا، تو بننے ٹھونے شعر اس کو کہہ دیا. تو میں نے سوچا یار اس عطار سے آپ کی ملاقات کہاں سے ہوئی؟ اچھا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سادہ اور لونڈے کے اس میں وہ بھی تو شامل ہے. جس بچے کے بال نہیں نکلے ہوتے اس کو سادہ کہا جاتا ہے. تو اس طرح اب یہ ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ روز کی باتوں میں بھی وہ کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے تھے، کوئی نہ کوئی بات پہچان لیتے تھے، رکھ دیتے تھے. یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے بھلا دی. مبالغہ بھلا دیا، مضمون آفرینی بھلا دی. شاعر کو اپنے دل کا حال کہنا چاہیے، دل کا حال اگر نہ کہے تو جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمان ہے. یہ سب کہہ کے ہم لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اچھا اب جو نکل رہا ہے، جو دل کا حال ہمارے ہوگا، یہی سب نکلے گا اس میں سے. پھر کہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب وہ ابتدائے عشق ہے، بے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے، ہاں واہ واہ کیا واہ سبحان اللہ، یہ درد کا شعر ہے. بھائی تو آگے چلنا چاہیے تھا نا، اب آگے چلیے آپ. اور فاروقی صاحب وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ذرا سا خیال بھی ہے کہ بہت تاب نہ ہو آپ کو. میں آخری بات آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ غالب کا معاملہ بعض صورتوں سے میر سے بہت مختلف ہم کو لگتا ہے. بلکہ آپ نے تو باقاعدہ ایک بحث اٹھائی ہے خدائے سخن میر کے غالب، کہ خدائے سخن میر ہے یا غالب ہیں. اس پر باقاعدہ آپ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور وہ آپ کی کتاب کا حصہ بھی ہے. تاریخ کی روشنی میں دیکھیں آپ تو خود غالب کے کلام پر ان کے زمانے میں بھی بہت اعتراضات ہوئے، بہت عیب نکالے گئے، بہت کمیاں بتائی گئیں، اور بعد تک یہ سلسلہ غالب شکن کی حد تک آتا رہا. اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ممکن ہے غالب کی معترف نہ ہوں، اور غالب شکن تو تھے ہی وہ صاحب جنہوں نے کتاب لکھ دی. ہاں جی، بہت خراب شاعر تھے. نہیں تو دراصل کہنا یہ سوال یہ بنتا ہے اس میں کہ ان کے زمانے میں خود ان کے معاصرین، ان کے احباب فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزودہ، شیفتہ، سب لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی آسان کہا کرو، آسان کہا کرو. بلکہ ایک صاحب تھے، ایک حضرت جن کا شاید کوئی نام بھی تاریخ میں محفوظ نہ ہو، عبد القادر رامپوری،
انہوں نے غالب کو ایک شعر سنایا کہ صاحب آپ کا ایک شعر ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے تو روغنے گل بھینس کے انڈے سے نکال، پھر دوا جتنی ہے کل بھینس کے انڈے سے نکال، بھینس کے انڈے میں ڈال. تو اب یہ کیا مطلب ہے غالب صاحب آپ کے اس شعر کا؟ بڑی دیر کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ یہ ان پہ طنز کر رہے ہیں اور گہرا طنز کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارے شعر اسی طرح کے محمل اشعار ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے تمہارے شعر میں، کوئی کمال نہیں ہے تمہارے شعر میں، اس لیے کہ عام روش سے ہٹا ہوا شعر ہے. تو غالب پر اعتراضات کی تاریخ تو ملتی ہے ان کے معاصرین سے لے کر کے بعد تک، لیکن یہ میر کے ہاں آپ کو شاید ہی کوئی شاعر ملے جس نے میر پر کبھی اعتراض کیا ہو. معاصرین سے لے کر کے بہت بعد خود غالب جو کسی کا جلدی قائل نہیں ہوتا تھا، آپ بے بہرا ہے جو غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، اور کیا آپ کے جس کا دیوان کمز گلشن کشمیر نہیں. میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کمز گلشن کشمیر نہیں. اور ناسخ نے شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کے استادی میں. تو اس طرح کی چیزیں میر کے اعتراف کا تو سبھی نے سلسلہ ملتا ہے، ایک تاریخ ملتی ہے کہ میر کا سبھی بشمول غالب سبھی اس کے معترف ہیں، لیکن غالب پر اعتراضات کا سلسلہ نہیں رکتا. جبکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ غالب اور میر دونوں ایک ہی شعریات کے شاعر ہیں اور ایک ہی طرح کے شاعر ہیں. اس تضاد کو کیسے دور کرتے ہیں؟ یار تضاد کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ پڑھتے پڑھتے تو ہیں نہیں بھائی، ہم کیا ہم یہ اللہ بخشے مر گئے، وہ بھی نام نہیں لینا چاہتے، بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے کہا شمس الرحمان صاحب کہتے ہیں غالب میر کی شریعت ایک ہی ہے، نہ انہوں نے شریعت پڑھی نہ انہوں نے میر پڑھا. جانے دو یار، اب کیا آپ کہہ رسوا کرتے ہو. تو بھائی بات یہ ہے نا کہ پڑھو تب تو معلوم ہوگا نا. شعر دیکھو دو، یعنی اب یہ ضرور ہے کہ شعر کا شاعر کے مزاج پہ ہوتا. مثلا میر کے بارے میں غالب کے بارے میں مشہور کیا، اور ابھی کل پڑھ رہا تھا میں، بتایا میں نے بیٹیا صاحب نے کہ کچھ جھوٹ لکھا صفی ابراہیم مرحوم صاحب نے کہ صاحب غالب نے مجھ سے خود کہا کہ ایک زمانے میں بڑا محمل گو تھا میں، بعد میں مجھے اعتدال کی راہ اختیار کی اور میں نے طرز میر اختیار کیا. آپ کے مزاج میں ہے ہی نہیں تو اختیار کہاں سے کریں گے آپ؟ مزاج آپ کا تو خیال بندی کا ہے، مزاج آپ کا تو تجرید کی طرف مائل ہے، مزاج آپ کا تو بیچ بیچ میں معنی آفرینی کے ان تہوں تک مائل ہے جہاں کی عام طور پر آدمی پہنچتا نہیں ہے، جو کہ بالکل ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں. تو میر کا نام آپ کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم مشہور کر دیا ہم لوگوں نے غالب کی کو بڑھانے کی خاطر یا جو بھی کہیے. یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ مرحلہ، یہ جو مسئلہ ہے، یہ بیٹیا ہماری اس پر کام کر رہی ہیں کہ غالب نے اپنا وہ سارا کلام کیوں مسترد کیا اور کیا فضل ہے کہ کہنے سے کیا. یہ جو کوتوالی صاحب تو مرزا خانی کوتوال صاحب تھے ان کے کہنے پہ کیا، یہ میرے تمہارے کہنے پہ کیا، اس کو ابھی مت بیچ میں لاؤ. یہ ہے ایک بڑا بھاری مسئلہ. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میر کے خلاف کسی شاعر نے کچھ نہیں کہا تو گستاخی آپ لوگوں نے کمی پوری کر دی. کیا نہیں کہا؟ سطحی ہے، سرسری ہے، پوچھ ہے، لغو گو ہے، امرت پرست ہے، بیوقوف ہے، روتا رہتا ہے، سادہ ہے. اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ انہوں نے کہا، تم لوگوں نے کہہ دیا، بات برابر ہو گئی. آپ کا فیصلہ بھی تو موجود ہے کہ یونیورسٹی کے ٹیچرز سے اور روایتی نقادوں سے میر کو فائدہ کم نقصان بہت پہنچا ہے. لیکن اس میں سارا قصور سسٹم کا ہے، نظام کا قصور ہے. نظام ایسا بنایا انگریزوں نے جس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ صرف جیسا ابھی میں نے کہا نا کہ انتخاب کلام اور نمونہ کلام اور پورا کلام، یہ تو انہوں نے یہ رکھا کہ اس کو بی اے پاس کروانا، اس کو 4 مضمون پڑھنے 6 مضمون پڑھنے، اب پورا بھلا کہاں سے پڑھے گا بھائی. پہلے زمانے تو لوگ ایک کتاب پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جایا کرتے، یہ کتاب مجھے آپ پڑھا دیجیے. آپ تو جانتے ہی، آپ تو اس اسکول کے آدمی بھی رہ چکے ہیں ماشاء اللہ، کہ کتاب پڑھنے کے لیے اس کے پاس پہنچے، سیبویہ کے یہاں گئے 2000 میل دور، اور کہا حضور یہ آپ کی کتاب جو ہے میں آپ سے پڑھوں گا، آپ سنیے اور بتائیے میں کہاں غلط پڑھ رہا ہوں. تو ایک زمانے میں تو ایک 2 کتاب کے لوگ منتہی ہوا کرتے تھے. اب یہاں یہ سب 11 سبجیکٹ لگا دی تم نے، اس میں سب غالب بیچارے بھی ہیں، میر بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، 4 غزلیں جو آسان نظر آئیں سامنے کی ہیں، ہٹا دو یار آگے چلو. تو اس میں پھر وہ بھیا شاعر نہ تو انتخاب بھی نہیں ملا، نمونہ کلام بھی نہیں ملا، بس یہ کہ ایک ذرا سی بانگی سی مل گئی. اچھا بانگی وہ ملی جو ہمیں اچھی لگتی ہو، تو ہم بلا کہاں رکھیں گے دھوبی والے شعر کو؟ ہم تو گندے کپڑے پہنتے ہیں، ہم کہاں رکھیں گے بھائی. دیکھیے بہت سی جہتیں ہیں جو میر کے سلسلے میں جن پہ بات ہونی چاہیے اور بات ہوگی کسی اور موقع پر. اس وقت کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اور ان سب مسائل پر فاروقی صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے. مثلا ایک عنوان قائم کیا گیا ہے جس پر گفتگو اس وقت مقصود نہیں ہے. ایک عنوان یہ قائم کیا گیا ہے کہ کیوں خمیر آیت بدست آمد بدستے نانباں. اور یہ مولانا روم کا مصرع ہے. یہ مولانا روم کے مصرے میں
اور اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو میر کی آدھی ادھوری تصویر ہم لوگ درد و غم کے روشنی میں پیش کرتے ہیں، ان کو ایک خاص طرح کا شاعر دکھاتے ہیں، اس طرح کا کلام بھی میر کے یہاں موجود ہے. اس پر بھی گفتگو ہونی تھی اور ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور فاروقی صاحب پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. انشاءاللہ کسی اور موقع پر ایسے ہی یہ پہلو بھی گفتگو کا تھا کہ میر کا کلام روزمرہ یا استعارہ، یہ بھی ایک مختلف فی مسئلہ، مختلف فی تو نہیں، اب تو طے شدہ ہے کہ وہ استعاراتی زبان ہے، کنائے کی زبان ہے، پیراڈاکسز ہیں اس میں، بہت تہداری بہت ہے، اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے تھی، ہو سکتی تھی. بہرحال اخیر میں اس گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ فاروقی صاحب سے میر کے متعلق گفتگو کرنا اور سننا یہ سب ہمارے لیے نیک بختی اور سعادت کی بات ہے. اور آپ سب لوگوں نے میر کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سنی اور ان کے گفتگو سے لطف اندوز ہوئے. اس سے ہماری گفتگو میں بھی اور ہماری گفتگو کی سطح میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، میر کو سمجھنے کی نئی جہتیں کھلتی ہیں. بس میں گویا اسی شعر پر اس گفتگو کو، اس ڈیبیٹ کو یہاں ختم کرتا ہوں. پھر 10-5 منٹ آپ حضرات میں سے جو لوگ پوچھنا چاہیں کہ عنوان اس کا یہ تھا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں. ایسی ہی سہل کا ایک شعر ہے جس میں سہل کا لفظ آیا ہے اور اپنے سہل نہ ہونے کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے میر صاحب نے کہ کیوں سہل نہیں سمجھنا چاہیے میر کو، اور بہت ہی روا روی میں اور سرسری نہیں لینا چاہیے کہ سہل ہے میر کا سمجھنا کیا، ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. تو اس مقام کا تعین ہونا چاہیے. شعر کے سلسلے میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گفتگو کس مقام سے ہو رہی ہے، کس سطح سے ہو رہی ہے اور اس میں کیا جہتیں باقی ہیں. فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت عنایت آپ کی کہ آپ نے وقت فارغ کیا ہمارے لیے اور جشن ریختہ کے وقار میں اضافہ ہوا آپ کی تشریف آوری سے. بہت بہت شکریہ. آپ حضرات کو دعوت گفتگو دی جاتی ہے اور بہت اختصار کے ساتھ بہت پوائنٹڈ کوئی بات اگر اس گفتگو سے متعلق آپ کو پوچھنی. جی جاوید صاحب، جاوید اختر. حضور بس اتنی درخواست ہے کہ میر کے چند آپ کے جو بے حد پسندیدہ اشعار ہیں وہ کون سے ہیں اور کیوں آپ کو پسند ہیں؟ کیوں پوچھو گے تو رات ہو جائے گی. میں اچھا یہ بھی ہے کہ بھائی 18,000 شعر ہے میرا غزل کا، تو اس میں کہاں تک میں شعر ڈھونڈوں گا جو کہ جس کو مجھے پسندیدہ ہے. وہ تو یہی ہے کہ صاحب وہ کشتا ہوں میں تو شیریں زبانی ہے یار کا، کشتا ہوں میں تو شیریں زبانی ہے یار کا، اے کاش وہ زباں ہوں میرے دہن کے بیچ. جاوید صاحب، کشتا ہوں میں تو شیریں زبانی ہے یار کا، اے کاش وہ زباں ہو میرے دہن کے بیچ. اے کاش وہ زبان ہو میرے دہن. تو میں بھائی یہی کہہ سکتا ہوں. مجھے شعر بہت ہیں یعنی مجھے کچھ یاد بھی رہتے نہیں رہتے، لیکن یہی کہتا ہوں کہ اے کاش وہ زبان ہو میرے دہن کے بیچ. وہ زبان ہی نہیں ہے جو ان کے کلام کا پورا احاطہ کر سکے. یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا مؤدب بھی ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب کو جانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا 2016 میں ہیں، وہ اس کے 200 برس پہلے مر ہی گئے تھے. اس کو بھی تھوڑا سا دور ہو گیا کہنا چاہیے. چلیے جیسے میں نے پڑھا تھا شعر نے بلبل کو منہ پایا. اب چلیے ان صحبتوں میں آخر دیکھیے، اب لفظ دیکھیے آخر کا، صحبتوں کا لفظ دیکھیے. اب یہ ہر لفظ میں شمی منفی تو خود ہی بول سکتا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں بول سکتا ہوں. ان صحبتوں میں آخر جانے ہی جاتی ہیں، جانے ہی جاتی ہیں. نئے عشق کو ہے صرفہ، نئے حسن کو محابہ. زندگی پوری اس میں ہے. یہ رونا دھونا بھی نہیں ہے. رونا دھونا سے بہت اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرے رونے دھونے والا شعر میں نہیں کہتا ہوں، میں تو بہت دور جا کے بات کہہ رہا ہوں. نئے عشق کو ہے صرفہ، نئے حسن کو محابہ. صرفہ کے بہت سے معنی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. میں اس طرح کے شعر تو بہت مجھے یاد بھی ہیں، سب کو یاد ہوں گے. کسی اور موقع پر ملاقات انشاءاللہ ہوگی تو عرض کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اب واقعی یہ بہت مشکل ہے کہاں سے کوئی شعر نکالے. سادہ بات بھی کہہ دیتا ہے، میں نے جو کچھ کہا کیا ہے حد و حساب سے افزوں ہے. میں نے جو کچھ کہا، اب دیکھیں نا وہ تمام جوڑ کے لفظ کو بٹھا کے بنانا. میں نے جو کچھ کہا کیا ہے حد و حساب سے افزوں ہے، روز شمار میں یارب میرے کہے کیے کا حساب نہ ہو. میں نے جو کچھ کہا کیا ہے حد و حساب سے افزوں ہے، روز شمار میں یارب میرے کہے کیے کا حساب نہ ہو. میرے کہے کیے کا حساب نہ ہو. غور کیجیے گا، کون میرے کہ یہ کہے گا کہ قیامت کو جرمانہ ہے شاعری پر، میرے سر سے میرا ہی دیوان مارا.
तुम, ये ऐसा आदमी है जहाँ जाओगे पकड़ लिएगा। सर बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि ये कहा जाता है कि गालिब इसलिए गालिब है कि उसने अपने कलाम का बड़े सख्ती से इंतखाब किया, एडिट किया उसको। क्या आपकी राय में ये जो 18,000 अशार हैं, कहीं मीर को उस पर नज़र ثانی या उसके इंतखाब की ज़रूरत आपको महसूस होती है? वही ये सवाल मैं करना चाहता हूँ। भैया देखो, ये एक तो गालिब ने इंतखाब सख्ती से किया कि नहीं किया, और गलत किया कि सही किया, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ देना मुश्किल है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती आप कर रहे हैं अगर ये, हाँ ये कहिए कि हम लोग इतने सहल अंगार हो गए हैं। अरे भाई वो 6 दीवान कौन पढ़ेगा, मुसफ़ी के 9 दीवान कौन पढ़ेगा? खुसरो के बारे में कोई कहता है? खुसरो के अशार और सतरों को तो कोई गिनती बाकी नहीं रही जो गिनती लोग कर सकते हो। कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 9 लाख, कोई कहता है कुछ। तो कभी किसी की हिम्मत तो नहीं हुई खुसरो के बारे में कहने की अब तेरा इंतखाब कहाँ है? ला भाई, साहिब के बारे में मालूम है, साहिब के बारे में कुछ नहीं मालूम है। कितने शेर उन्होंने कहे, 2 लाख कहे, 3 लाख कहे, कोई उनका कोई कुलियात पूरा ही नहीं बैठता है। जब तक जो कुलियात आता है मालूम हुआ धीरा है। उनसे क्यों नहीं कहते हो कि मिर्ज़ा साहब लाइए इंतखाब कर दीजिए, हम तब पढ़ेंगे आपको। सर फजूल बातें लोगों ने मशहूर कर दी हैं। भाई एक दफ़ा दीवान पढ़ के देखो ना, खुद मालूम हो जाएगा। सर क्या आपको लगता है कि विक्टोरियन मॉरलिटी ने मीर फहमी को नुकसान पहुंचाया? हाँ ये बात सही है, ये बहुत अच्छी बात कही, Thank you, पते की sir. बात कही तुमने कि विक्टोरियन से ज़्यादा कोई फहश गो कौम नहीं थी। विक्टोरियन ज़माने से ज़्यादा फहश गो कौम कोई नहीं थी। दुनिया का सबसे तवील फहश नावल 18 जिल्दों में इंग्लैंड में छापा विक्टोरियन ज़माने में। लेकिन इन लोगों की रियाकारी की ये हद थी, हमारे बारे में मशहूर सब फहश गो होते हैं, सब बदमाश होते हैं। अजीब बागो बहार जो खुद लिखवाई उन्होंने, जब उन्होंने इंतखाब, जब उसको एडिट करना चाहा स्कूलों में पढ़ाने के लिए, तो कहा कि साहब चूँकि मशरक़ी अक़वाम में तो आम तौर पर फहशियात होती ही हैं जिनसे कि पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को शर्मिंदगी होने लगती है, इसलिए हमने कहा है डंकन फोर्ब साहब से कि भैया मेहरबानी करके वो सब तमाम तुम छाट दो। तो विक्टोरियन मोरालिटी ने यकीनन नुकसान, विक्टोरियन मोरालिटी ने और एजुकेशन दोनों नुकसान पहुंचाया, कोई शक नहीं, इसमें सही बात कही है। फारूकी साहब, ये मुश्किल पसंदी और आसान सहल पसंदी को कैसे डिफ़ाइन किया जाए? आदमी के जहनी मेयार के हिसाब से मुश्किल पसंदी और सहल पसंदी के जो पैमाने हैं वो बदलते रहते हैं। देखिए मैं आपसे पहले इस पर मेरा मजमून भी मौजूद है बहुत पहले का, जब कि गालिब की मुश्किल पसंदी, मैं कहा देखिए 3 तरह के शेर होते हैं। एक तो होगा मुश्किल, जिसके मानी ये है कि उसमें कुछ ऐसी तलमी है, कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया है जो डिक्शनरी में ढूंढने से नहीं मिलता, वो पूछ लिया मामला हल हो गया, बस छुट्टी हो गई। हम किसी शानाबी से पूछेंगे सबब आशुफ्तगी या काकुल का, चलो भाई। अब ये और बात है कि मोमिन सब मामूल चूँकि बदमाश लोग थे ना, तो शानाबी और काकुल वगैरह रख दिया है उन्होंने कि शाना माने कंगा, लेकिन शानाबी के माने होते हैं असल में वो क्या कहते हैं कि फाल देखने वाला। लोग बहुत से लोग कंगी को देख करके उसे फाल देखते थे। तो ये मानी मालूम होना, उस शेर ने क्या रखा, कुछ नहीं, बकवास है, क्यों कौन क्या बात कर रहे हैं, शानाबी देखेंगे सब होती है काकुल का। तो ये मुश्किल शेर हुआ, लेकिन ये मुहम नहीं हुआ। मुश्किल शेर वो होगा जिसमें कोई ऐसा लफ्ज़ होगा, कोई हवाला होगा, कोई तलमी होगी जो आप पे वाज़ेह नहीं है, मुमकिन जावेद पर हो, मुमकिन है तुम पर हो, मुझ पर ना हो, मुश्किल शेर हो गया वो। मुबहम शेर वो होता है जिसको कि आप खंगालते जाइए, जैसे जोजानी लिखा है। इमाम जोजानी कहते हैं कि ऐसे बहुत से इस्तिआरे होते हैं कि जो अथाह कुएँ की तरह से होते हैं कि पानी निकालते जाओ, डोल डालते जाओ, पानी निकल रहा है, फिर पानी ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे जो शेर होते हैं उनको मैं मुबहम कहता हूँ। गालिब के बेइंतहा इस तरह के शेर मिलते हैं जो मुबहम शेर हैं। और एक होता है मुअम्मा ये होता है कि साहब वो जुर्रत के लिए मुअम्मा लिखा इंशा ने कि सर मुंडी निगोड़ी गुजरातन। चलो हल करते रहो, देखते हैं तुम कितने BA पास हो, तो दिखा दो हमें इसके मानी क्या है। तो हल मालूम हो जाए तो कुछ नहीं, सर मुंडी मतलब जुर्रत का सर काट दो, जीम निकाल दो। निगोड़ी बगैर पैर वाली, बच गया क्या, बच गया, जुर्रत बच गया। फिर गुजरातन तो गाफ निकाल दीजिए, और जो गुजरातन के नून काट दीजिए, जो पाँव हैं तो बचा जुर्रत। तो सर मुंडी निगोड़ी गुजरातन, तो ये मुअम्मा है, उसका हल मालूम हो गया। तो मुअम्मा का अगर हल हो जाए तो कुछ रखा ही नहीं उसमें, बिल्कुल नहीं है, बस ये बात हुई ना। तो मुबहम वो होता है जिसमें कि तुम सोचते रहो। अरे भैया कहा मैंने गुल का है कितना सवाल, कलीन ये सुनकर तबस्सुम किया। इसमें पहला तो यही सवाल उठता है कि देख लें, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात कही, दिल थाम लिया। ये कली कौन साहब है, ये कहने वाले कौन साहब है, कहाँ से मिल गए बीच में ये। तो जिस शेर में कि आप गौर करते जाएँ, सोचते जाएँ, पहलू नए निकलते जाएँ, वो मुबहम शेर होता है। और जिस शेर को हल करने के लिए कोई डिक्शनरी, कोई उस्ताद, कोई किताब ज़रूरत हो, तो वो मुश्किल शेर होता है। और जिसका एक हल होता है सिर्फ जो सामने होता है, अगर अकल लगाइए तो उसको मुहम्मा कहते हैं।
बस सब सवालात का सिलसिला ख़त्म और